یہ آپ کا آفس ہے، آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے، باہری گارڈز بیٹھے ہیں، پہلا سوال پوچھتے ہیں بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، کیا کام ہے؟ اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں میں کیوں آیا ہوں یہاں پر، تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی یہ یہاں کو مذاق ہو رہا ہے، تمہیں یہ نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو ایک آفس، ایک نارمل سا آفس، یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا، تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں، تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہارا خیال ہے تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو؟ تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے، تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے یہ بے وجہ ہے، اسی کو وجہ نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تم اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر وجہ کے بیٹھے ہو یہاں پر، ایسے پیدا کر دیا گیا بغیر وجہ کے۔ تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اپنی علم اور اپنی سوچ سے، اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں۔ وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے، اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا کیا ہے، یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں جو اس نے سوچ رکھے۔ جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے، جہاں اس کی لاجک اللاجیکل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر دو کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی لاجک یہ پروو ہی نہیں کر سکتی لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے جب کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو؟ متقیوں کو، مدلل متقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراط مستقیم پر چلائے گا، ہر ایک نہیں چل سکے گا۔ اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بتایا ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وفی السماء، مجھے ان کے ذریعے پتا چلا، قرآن کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، میرے بندو تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ آسمانوں سے آ رہا ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، تم سے جس رزق کا اللہ فرما رہے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین، پتھر، سونا، چاندی، زراعت، کاشتکاری، سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تمہارے لیے۔ لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے، پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری گئی تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا، میری زندگی بنی رہے گی۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، اس لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے، چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے، اسباب کے گرد گھوم رہا ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے۔
دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو یہ زندگی گزارے گا تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے۔ یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھیں یہ اپنی چیزوں میں گم ہو کے تو تباہ ہوئی تھیں۔ جیسے اقبال نے نہیں کہا کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش۔ آکاش میں گم ہے، دنیا میں گم ہے، یہیں سے ہوگا سب کچھ، اسی پیسے سے ہوگا۔ اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس، کیونکہ ہوگا تو پیسے سے۔ ہاں یہ کیسے آ رہا ہے اس کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی، یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے تو صرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ریت کا ذرہ رکھتا ہے، ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو پھر میں کیوں اللہ کے حکم کو توڑوں؟ یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہے، تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو، تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے؟ کہا جی حکم سے نہیں آئے، اجازت لے کر آئے۔ تو کہا نہیں پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنیق سے پھینکا تو چلے گئے ہوا کے اندر۔ انہوں نے کہا لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے، جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے، پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو، یا نار، اے آگ کونی بردم والسلام علی ابراہیم۔ وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی ایک دم سے، تو فرمایا سلامتی والی، تو پھر تھوڑی گرم ہو گئی۔ اور شولوں نے یوں اوپر ایسے آسمان پہ سے ان کو وہیں سے پکڑا، یوں گھما گھمو کے نیچے لے کر آئے۔ جو یہ رسیاں لگی تھی ان کو تو جلا دیا، ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اس نے پر مار کے وہیں پر آبشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تخت۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا۔ اور یہ امتحان کب تک ہے؟ موت تک۔ موت تک، موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے۔ نہیں ان سے نہیں ہوگا، یہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے۔ یہ 100 تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ تب مارے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی۔